السلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین الذی شرف القوسین بالنعلین الشریفین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين. أما بعد، قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعا ہے خالق اکبر بانیان کا، پڑھنے سننے والوں کا، سب کا چل کر آیا، سب کو اپنی اپنی نیتوں کے مطابق بہترین اجر عطا فرمائے. پروردگار عالم رباب کی اجڑی جھولی کا صدقہ بے اولاد مومنین کو نیک اور صالح اولاد نرینہ نصیب فرمائے. مالک اللہ بحق محمد و آل محمد تمام مومنین کو، تمام پڑھنے سننے والوں کو جہاں کہیں بھی صف عزا بچھ رہی ہے اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد حاضر مومنین اور بالخصوص بانیان کو زمانے کے وارث کے ظہور کی تیاری نصیب فرمائے. مالک اللہ بحق محمد و آل محمد منتقم کربلا کو جلد از جلد اپنے کام میں مصروف فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے اور فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کسی کو ادھر ادھر سے ملا تو کسی کو یہاں وہاں سے ملا، ہمیں اپنا امام بھی ملا تو خدا کے گھر سے ملا. اور سب سے بڑا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حسین کا عزادار بنایا ہے، غدار نہیں بنایا. قرآن کریم سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا روشن دلیلیں دے کر، روشن نشانیاں دے کر. سب سے پہلے نبی آدم تھے، اللہ نے انہیں روشن دلیل دی تھی کہ انہوں نے اس وقت زمین پر گزارا کیا تھا جب نہ کچھ کھانے کو تھا نہ پینے کو تھا. اس کے بعد 10ویں پشت میں ادریس نبی کا ذکر کرتا ہوں. اللہ نے انہیں ایک نشانی عطا کی تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے کپڑا سینے کا ہنر ایجاد کیا تھا. اللہ کے نبی پیشے کے اعتبار سے درزی تھے. ایک دن ادریس نبی تشریف فرما تھے کہ اللہ نے بھیجا جبرائیل کو کہ جا جبرائیل، جا کے میرے نبی کو کہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جا کے ادریس کو جنت میں بیٹھا. ادریس کا یاد رکھنا، ادریس کا پیشہ کون سا تھا؟ درزی. جا اور میرے نبی کو کہے کہ اللہ کا حکم ہے تو نے جنت میں بیٹھنا ہے. تیرے دنوں کا میں ضامن ہوں، تیری راتوں کا میں ضامن ہوں، تیری گھڑیوں کا میں ضامن ہوں، تیری سانسوں کا میں ضامن ہوں، لیکن تو نے اپنا پیشہ یاد رکھنا ہے. درزی والا پیشہ یاد رکھنا ہے. جبرائیل آئے، سلام و دعا. اے اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہے کہ میرے نبی کو جنت میں بیٹھا. جا کے ادریس کو جبرائیل علیہ السلام نے جنت میں چھوڑا
اور کہا اللہ کہہ رہا ہے تیری گھڑیوں کا میں ضامن، تیری سانسوں کا میں ضامن، تیرے دنوں کا میں ضامن، تیری راتوں کا میں ضامن، تیرے سالوں کا میں ضامن، تیری صدیوں کا میں ضامن، یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا۔ ادریس نبی، اللہ کا نبی، جنت میں بیٹھا رہا، کپڑے سیتا رہا، جنت میں بیٹھا رہا، کپڑے سیتا رہا، دن گزرے، مہینے گزرے، سال گزرے، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا کہ ادھر دو شہزادوں نے کہا اماں کل عید ہے، اماں کل عید ہے، سب کے کپڑے ہیں لیکن ہمارے کپڑے نہیں۔ ادھر سے اللہ نے کہا جا جبرائیل، جا کے میرے نبی کو وحی کر کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے آج کے دن کے لیے بٹھایا تھا، مجھے حسن حسین کا لباس چاہیے، مجھے حسن حسین کا لباس چاہیے۔ جنت کا ملکوتی لباس، جنت کا لباس، نبی کے ہاتھ۔ ادھر ادریس نبی کپڑے سی رہا ہے حسن حسین کے۔ اگلا دن ہوا، رضوان جنت کپڑے لے کر آیا۔ بچوں نے پوچھا اماں ہمارے کپڑے کہاں تھے؟ کہا بیٹا درزی کے پاس تھے۔ درزی کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا، کمی، نوکر، نوکری کرنے والا، کام کرنے والا۔ ادریس نبی ہو کے حسین کا نوکر ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں اس در پہ نہیں آتا تو آپ گھبرانا نہیں، وہ نبی کی سنت پہ عمل نہیں کر رہا، وہ حسن حسین کے در پہ نہیں آ رہا، وہ نبی کی سنت کو چھوڑ رہا ہے۔ اس کے بعد نوح نبی کو اللہ نے کشتی عطا کی تھی، جب پوری کائنات غرق ہو گئی تب کشتی معجزے کے طور پہ بچ گئی۔ اس کے بعد ابراہیم نبی نے آگ کو گلزار بنایا۔ اس کے بعد موسیٰ نبی کا عصا ان کا معجزہ تھا۔ اس کے بعد عیسیٰ کو اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا کہ ٹھوکر مارتے، مردے زندہ کر دیتے۔ ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں، آدم کے پاس جو معجزہ تھا انہوں نے اس وقت گزارا کیا جب کوئی چیز نہ تھی، نہ کھانا تھا نہ پینا تھا، لیکن آج وہ معجزہ کسی نے نہیں دیکھا۔ ادریس نبی کا معجزہ آج کسی نے نہیں دیکھا۔ نوح کی کشتی معجزہ تھی، آج کسی نے نہیں دیکھی۔ ابراہیم نبی نے آگ کو گلزار کیا تھا، لیکن آج اس کی کوئی دلیل نہیں۔ 1450 سال پہلے علی کی ماں نے کعبے کی دیوار کو چیرا، معجزہ آج بھی باقی ہے۔ یا علی یا علی یا علی۔ 1450 سال پہلے علی کی ماں نے کعبے کی دیوار کو چیرا۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد لوگ دور دور سے حج کرنے آتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے گھر میں دراڑ پڑ گئی ہے۔ لوگ سرگوشیاں کرنے لگ جاتے تھے کہ یتیموں، مسکینوں، لاوارثوں کے ممبر کے وارث وہ بن گئے ہیں جنہیں اپنے محلات کی تو فکر ہے لیکن اللہ کے گھر کا کوئی خیال نہیں۔ خلیفوں کے درباروں میں تہلکہ مچ جاتا، ان کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی، وہ اٹھتے، اس دراڑ کو تعمیر کرواتے۔ اگلا دن آتا پھر دراڑ کھل جاتی، اگلا دن آتا پھر دیوار پھٹ جاتی، اگلا دن آتا پھر دیوار پھٹ جاتی، اگلا دن آتا پھر دیوار پھٹ جاتی۔ یہ سلسلہ تب سے چلتا ہوا آج کے مشرک، آج کے منکر محمد بن سلمان تک آ پہنچا، لیکن وہ دراڑ پھر بھی باقی ہے۔ یہی تو میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تجھ سے علی کی ماں کی نالین سے کھینچی ہوئی لکیر نہیں مٹ سکی تو جن کے ہاتھوں میں زہرا نے خود لعنت لکھی ہو، جن کے مقدر میں زہرا خود جا کر لعنت لکھ کر آئی ہوں تو وہ کیسے مٹ سکتی ہے؟ کہ جب 13 رجب کو
علی کا نور زمین پہ واپس آ گیا، عرش سے زمین پہ آ گیا۔ تو روایت کے جملے ہیں، جب پیغمبر معراج پہ گئے تو پیغمبر فرماتے ہیں میں جس بھی فرشتے سے گزرتا تھا الا واسألونی عن علی ابن ابی طالب، وہ مجھ سے صرف میرے بھائی علی کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ پیغمبر کہتے ہیں میں چلتا گیا یہاں تک کہ پیغمبر اکرم اس مقام پہ پہنچے کہ نگاہ کی عرش کے نیچے، عرش کے نیچے نگاہ کر کے پیغمبر اکرم کہتے ہیں وَإِذَا أَنَا علی ابن ابی طالب، کہ علی یہاں پہ موجود ہیں خدا کے عرش پہ۔ تو ساتھ جبرائیل کھڑے تھے، پیغمبر جانتے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ علی نہیں ہے، یہ ایک فرشتہ ہے جس سے اللہ نے خلق اللہ من نور علی وعلی صورت علی، جس کو اللہ نے نور علی سے صورت علی پر خلق کیا ہے۔ اللہ نے اس فرشتے کو نور علی سے صورت علی پر خلق کیا ہے۔ خلق کرنے کی وجہ کیا ہے کہ جب 13 رجب کو علی کا نور زمین پہ منتقل ہو گیا، علی کا نور زمین پہ چلا گیا، تو تب آسمان والوں نے یہ شکایت کی یا اللہ ہم عرش پر یا آسمانوں پر علی کے نور کی زیارت نہیں کر سکتے، ہم علی کے نور کی زیارت نہیں کر سکتے، تو ہمارے لیے کوئی اہتمام فرما کہ ہم علی کی زیارت کر سکیں۔ تو تب اللہ نے اس فرشتے کو خلق کیا، اور ہر شب جمعہ فرشتے جاتے ہیں اس شبیہ علی کی زیارت کرتے ہیں، اس شبیہ علی کی زیارت کرتے ہیں۔ تو اب پتہ چلا کہ اگر اصل کی زیارت ممکن نہ ہو تو شبیہ کی زیارت کر لینا بدعت نہیں بلکہ سنت ملائکۃ المقربین ہے، بلکہ ملائکہ کی سنت ہے، شبیہیں بناؤ ان کی زیارتیں کرو، یہ ملائکہ کی سنت ہے۔ اب ہر شب جمعہ وہ فرشتے جاتے ہیں علی کی شبیہ کو دیکھتے ہیں، وَيُسَبِّحُونَ وَيُقَدِّسُونَ، وہ علی کی شبیہ کو دیکھتے جاتے ہیں، وہ حمد خدا کرتے جاتے ہیں، وہ تقدیس خدا کرتے جاتے ہیں۔ فرشتے علی کی شبیہ کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وَيُحْدُونَ ثَوَابَهُ إِلَى مُحِبِّ علی ابن ابی طالب، اور وہ اس عبادت کا ثواب علی کے شیعوں کو ہدیہ کرتے جاتے ہیں، اور وہ اس کا ثواب علی کے شیعوں کو ہدیہ کرتے جاتے ہیں۔ دو جملے مصائب کے، نہ ہوتا 10 محرم کا دن اس نے جوان حسین کو بوڑھا کر دیا۔ جوانی کی 3 علامتیں ہیں، کمر کا سیدھا ہونا، نظر کا ٹھیک ہونا، بالوں کا سیاہ ہونا۔ 10 محرم کا جب دن چڑھا تھا تو حسین بالکل جوان تھا، کمر سیدھی تھی، نظر ٹھیک تھی، بال سیاہ تھے۔ اکبر کی لاش پہ آیا تو آنکھوں کا نور چلا گیا، عباس کی لاش پہ گیا تو کمر ٹوٹ گئی، علی اصغر کو قبر کے حوالے کیا تو سارے بال سفید ہو گئے۔ علی اصغر کو بس مختصر یہ 3 لاشیں ہیں، سارا دن جس نے لاشیں اٹھائے تھے وہ کسی لاشے پہ ایسے نہیں رویا تھا جس طرح وہ اکبر کی لاش پہ رویا تھا۔ روایت کے جملے ہیں کہ حسین ایسے رو رہے تھے کہ جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے،
جب حسین جا رہے تھے تو آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا، اور بزرگ ذاکرین کہتے ہیں کہ شبیر گھٹنوں کے بل چل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہیں ڈٹھا ہوئے میرے اکبر نو مسجد اقصا تو لاندھا، تیویں نہیں لاہنا جیویں امت لہائے میراج تو واپس آندھا، ہمیں کل دنیا وچ مرکز ہاں اولاد دیاں درداندھا، مینو پتر دی لاش تے گھن ونجو مینو اکبر نظر نہیں آندھا۔ دوسرا لاشا عباس کا لاشا تھا۔ جب شبیر عباس کے لاشے پہ گئے ہیں تو عباس کے دونوں بازو قلم تھے، سر بدن کے ساتھ نہیں تھا۔ شبیر جہاں سے ہاتھ ڈالتے تھے بدن کے ٹکڑے ہاتھوں میں آ جاتے تھے۔ شبیر نے عباس کو دریائے فرات کے کنارے پہ السلام علیکہ یا ابی الفضل العباس، عباس میرا آخری سلام ہو۔ آخری لاشا، یہ لاشا کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، ننھا سا لاشا تھا، اللہ جانے کتنا بھاری تھا، جو سارا دن لاشیں اٹھا کے نہیں تھکا۔ وہ کبھی علی اصغر کے لاشے کو اٹھاتا تھا، پھر رکھتا تھا، پھر تڑپ کے اٹھاتا تھا، منہ چوم کے کہتا تھا اصغر تیرا جسم بہت نرم ہے، کربلا کی ریت بہت گرم ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بسم اللہ۔